وحشی بن حرب جب ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آتے ہیں، تو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ ہماری آنکھ کے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ ہمارے چچا یاد آ جاتے۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا، اسلام قبول کیے فوراً۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی تھی جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ان کی ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ اب ان کے قاتل کو دیکھ کر کے آپ نے ایسا کہا کہ دوبارہ ہمارے سامنے نہیں آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون اس وقت ملا جب ہم نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب مرتدین کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی، تو کہا میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ جو ہے بدلہ ہو ان کی قتل کا، حمزہ رضی اللہ عنہ کے، کہ مسیلمہ کذاب کو ہم نے قتل کر دیا۔ میں کہتا ہوں اسی طرح سے ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سامنا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد فوراً۔ وہاں پر جو بیعت والی آیت نازل ہوئی، جو عورتیں مسلمان ہوتی تھیں ان سے بیعت لیا جاتا تھا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، ساری چیزیں، چوری نہیں کرنا۔ تو وہاں سامنے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور صرف سامنے تھی ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات بھی کی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر پوری روایت موجود ہے کیسے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے تو اللہ کے رسول جب بیعت لے رہے تھے تو باقاعدہ انہوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول کیا ایک آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟ تو ایک تو یہ اعتراض انہوں نے کیا، مطلب ایک غیرت ان کے اندر تھی۔ وہ اسلام لے آئی اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کیا اللہ کے رسول سے، اور وہیں پر اللہ کے رسول سے انہوں نے مسئلے مسائل بھی پوچھے کہ اللہ کے رسول ہمارے شوہر جو ہے ابو سفیان وہ بخیل ہے، تو کیا میں ان کے بتائے بغیر کچھ مال لے سکتی ہوں تاکہ اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے؟ تو آپ نے کہا معروف طریقے سے لے سکتی ہو۔ یعنی مسئلے مسائل بھی انہوں نے پوچھا، اور سب سے بڑی بات انہوں نے اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آج سے پہلے آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مقبوض نہیں تھا، آپ سے زیادہ بڑا دشمن کوئی نہیں تھا، لیکن اب آج سے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے میری نظر میں۔ یہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا سامنے اللہ کے رسول کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا أَيْضًا، میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کسی سے ایسا نہیں کہا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہو، بہت سارے ایسے واقعہ ہیں، لیکن آپ نے پلٹ کر کے اس طرح جواب نہیں کسی کو دیا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح سے تمہیں محبت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہندہ سے کیا کہا؟ مجھے بھی اسی طرح سے تمہیں محبت ہے۔ تو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ اگر ان کا ہاتھ کچھ بھی ہوتا سیدنا حمزہ کی قتل میں، ان کی شہادت میں، تو کیا اللہ کے رسول اس طرح سے فری ہو کر کے کلوز ہو کر کے بات کرتے؟ نہیں کرتے۔ جس طرح سے وحشی کے ساتھ آپ پیش آئے تھے، بیعت کر لیا، اس کے بعد خاموشی سے وہ چلے گئے، کہہ دیا کہ سامنے نہیں آنا، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور آپ نے منع بھی کر دیا۔ تو اگر ان کا ہاتھ ہوتا، اور دیکھیں قتل کرنے سے کلیجہ چبانا یہ کہیں زیادہ مطلب بدتر ہے، یہ کہیں زیادہ سنگین معاملہ ہے، المناک ہے، غمناک ہے۔ کلیجہ چبانا اور جو ہے ہار بنانا، ساری چیزیں یہ اور ہی زیادہ سنگین ہے۔ اگر ایسا ہوتا جیسا تاریخ بتاتی ہے، شیعوں نے، رافضیوں نے جیسا جو ہے بھر دیا ہے تاریخ کے اندر، اور اس کو ہم اردو کتابوں میں الرحیق المختوم وغیرہ جیسی کتابوں میں بھی پڑھیں گے، سب موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس طرح سے اس کا اثر ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے، اور یہ سب 7-8 ہجری میں یہ سب ہو رہا ہے، وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا، جس طرح سے
حرم مکی کو کہا کہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو چلے جائے گا وہ جو ہے امن سے ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی چلا جائے تو بھی مامون ہے۔ ابو سفیان کے گھر کو فتح مکہ کے دن آپ نے خانہ کعبہ کی طرح سے بنا دیا تھا کہ خانہ کعبہ میں جو چلا جائے گا اس سے کچھ نہیں تعرض کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ابو سفیان کا گھر بھی ہے، وہاں بھی کوئی چلا گیا تو اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے، وہ دارالامن قرار دے دیا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام سے جس قدر محبت ہوئی اور وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اسلام لانے کے بعد آپ دکھائیں کوئی حرکت ہو ان کی، اگر کوئی منافق ہوگا، اگر کوئی دل سے ایمان نہیں لائے گا، زبان سے اسلام لائے گا، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں اس کی ظاہر ہوں گی۔ وہ فوراً حنین میں گئے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، اور اس کے بعد جب تک رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا، حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا، حضرت عمر کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، کہیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، آپ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور تاریخ کے اندر جو یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر فتح مکہ سے پہلے وہ مدینہ کے اندر آئے ہوئے تھے صلح کی تجدید، صلح کے لیے، بڑھانے کے لیے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے تو انہوں نے بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کر کے رکھ دیا، کہا کہ تم مشرک ہو، نجس ہو، یہاں پر مت بیٹھو، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے، جھوٹی روایت ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس میں ابو سفیان کی بے عزتی کی گئی ہے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس طرح سے نہیں ثابت ہے، یہ عقلاً بھی محال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر کافروں کو، یہودیوں کو بیٹھاتے تھے، سلاتے بھی تھے، تو کیا ان کے سسر ہیں اور اللہ کے رسول کو تو چھوڑو، ان کی بیٹی اس طرح سے منع کریں گی؟ نہیں کریں گی، اپنے باپ کو کوئی نہیں بیٹھنے دے گا۔ اور دوسرے یہ کہ نجاست جو شرک اور کفر کی جو نجاست ہوتی ہے وہ مانوی ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی ہے، بدن میں نہیں لگا رہتا ہے۔ کافر یہود و نصارہ اگر آتے تھے مدینہ میں، کوئی وفد آتا تھا، چاہے نجران سے عیسائی ہو یا یہودی ہو یا ادھر ادھر کے جو مشرک اور کافر جو قبائل تھے، وہ لوگ وفد آتے تھے تو آپ مسجد نبوی کے اندر بلاتے تھے، مسجد نبوی میں ان کو بیٹھاتے تھے، آپ استقبال مسجد کے اندر کرتے تھے ان کا۔ اگر کفار اگر نجس ہوتے ظاہری طور پر جسم کے اعتبار سے تو ان کو مسجد میں بیٹھاتے، ان کا استقبال کرتے؟ کبھی نہیں کرتے۔ تو کفر اور شرک کی جو نجاست ہوتی ہے وہ ظاہری نہیں ہے، وہ مانوی نجاست ہے۔ وہ کیسے ختم ہوگا؟ کلمہ پڑھنے سے وہ نجاست ختم ہوتی ہے۔ اگر ظاہری نجاست ہو تو غسل کرنے سے ختم ہوگی۔ کوئی اسلام لائے، اس کے اسلام لانے کے لیے تو اس کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ بھئی غسل کرو، غسل کرنا ضروری نہیں ہے اسلام لانے کے لیے، کوئی بھی کلمہ دل سے پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو یہ سارے واقعے جو ہیں صحابہ کرام کے خلاف، خاص طور سے بنو امیہ کے خلاف سب گڑھی گئی ہیں ساری روایتیں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلے بنو حنیفہ کے تھے، ان کو جو ہے صحابہ کرام پکڑ کر کے لاتے ہیں۔ ایک سریہ کے اندر ایک فوجی دستہ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، 6 ہجری کا واقعہ ہے، اس میں یہ پکڑ کے آ جاتے ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول نے کہاں رکھا؟ مسجد نبوی کے اندر رکھا، 3 دن تک ایک کھمبے سے آتا ہے روایت میں کہ یہ باندھ کر ان کو رکھا۔ اللہ کے رسول نے برابر ان سے پوچھتے رہتے تھے کیا حال ہے، وہ بتاتے تھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہارے اوپر ہے، جیسا کرو گے ویسے تمہارے اوپر ہے، اگر معاف کر دو گے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں معاف کرو گے تو تمہارے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 دن تک دیکھا، اور کہاں وہ تینوں دن تھے حالت کفر میں، مسجد کے اندر رہتے تھے، اور اس کے بعد ان کا پوری طرح سے خیال کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کو آپ نصیحت کرتے تھے ان کا اچھی طرح سے خیال رکھنا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ تو دیے، معاف تو کر دیے، لیکن وہ واپس آئے، کہے میں کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو۔ اپنے قبیلے کے وہ سردار تھے،
اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض نہیں تھا، آج جو ہے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، وہی جملہ انہوں نے بھی کہا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اب میں جاتا ہوں مکہ کے اندر عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اسلام لانے کے بعد وہاں گئے، مکہ کے اندر گئے، وہاں انہوں نے طواف کیا، پھر اس کے بعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، پھر گئے اپنے قبیلے کے اندر، انہوں نے تبلیغ کیا۔ تو اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری روایتیں بھری ہوئی ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، بدنام کرنے کے لیے شیعوں نے، رافضیوں نے، خوارج نے اس طرح کی روایتیں بھر دی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کا جو منہج ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور اس کے بعد دو زمانے کو، صحابہ کا زمانہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، یہ جو سلف ہیں، سلف کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، انہوں نے جو منہج اپنایا ہے، ظاہر سی بات ہے تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، یہ سب شاگرد ہیں کن کے؟ صحابہ کے، اور صحابہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اللہ کے رسول سے، قرآن اور حدیث سیکھا ہے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے، تو جو ان کا منہج ہے اسی پر ہمیں چلنا ہوگا، تبھی ہمیں نجات ملے گی۔ کیونکہ اس کے بعد خرابیاں شروع ہو گئی ہیں، بگاڑ شروع ہو گیا، فساد آ گیا منہج کے اندر، عقیدے کے اندر، خوارج پیدا ہوئے، شیعہ اور رافضی پیدا ہوئے، سب سے پہلے خوارج پیدا ہوئے۔ صحابہ کے دور میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے پیچھے خارجیت ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ صحیح سے حکمرانی نہیں کر رہے ہیں، یہ لائق نہیں ہے حکمرانی کے، اور خوارج نے، بلوائیوں نے گھیر کر کے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور انہی خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، عبد الرحمن ابن ملجم الخارجی نے، کیونکہ خارجیوں سے جنگ نہروان میں ان کو قتل کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو جنگ تھی خارجیوں سے، خوارج سے، جنگ نہروان پڑھی آپ لوگ، 2,000-2,500 تک خوارج کو قتل کیا تھا۔ وہ صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے، معاویہ کو کافر کہتے تھے، عمرو بن عاص کو کافر کہتے تھے، ابو موسیٰ اشعری کو کافر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو علی اور معاویہ کی باتوں پر خوش ہے اور ان کی باتوں کو جو مانتا ہے وہ بھی کافر، تو ان کے یہاں یہ ہوتا۔ تو خوارج کی یہ پہچان ہے۔ تو صحابہ کے دور ہی میں خارجیت شروع ہو گئی تھی، تو اسی لیے ان کو منہج بتایا گیا ہے کہ صحابہ کا جو منہج ہے وہ ہمارا منہج ہونا چاہیے۔